نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی۔ السلام علیکم دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم 6 گنہگار عورتوں کا بیان کریں گے۔ کس طریقے سے ان 6 عورتوں کو جہنم میں عذاب میں مل رہا تھا اور وہ جہنم کی آگ میں مبتلا تھیں۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن عیدگاہ تشریف لے گئے۔ جب عورتوں کے مجمع پر گزر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے خطاب فرما کر ارشاد فرمایا کہ تم صدقہ بہت کثرت سے کیا کرو۔ میں نے عورتوں کو بہت کثرت سے جہنم میں دیکھا ہے۔ انہوں نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، یہ کیا بات ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں لعنت، بد دعائیں بہت کرتی ہیں اور خاوند کی ناشکری بہت کرتی ہیں۔ پیارے نبی حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 6 عورتوں کے گناہ اور عذاب کا ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ پہلی ہیں وہ بے پردہ عورتیں۔ پہلی عورت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ اپنے بالوں کے ذریعے جہنم کے اندر لٹکی ہوئی ہے اور اس کا دماغ ہنڈیے کی طرح پک رہا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس عورت کو میں نے سر کے بالوں کے ذریعے جہنم میں لٹکا دیکھا اور جس کا دماغ ہنڈیے کی طرح پک رہا تھا، اس کو یہ عذاب گھر سے باہر ننگے سر جانے کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ وہ عورت نامحرم مردوں سے اپنے سر کے بال نہیں چھپاتی تھی۔ آج کل عورتوں کا بے پردہ باہر نکلنا عام ہے، اس کو گناہ سمجھتی ہی نہیں۔ حالانکہ شریعت نے صرف چہرے اور دونوں ہاتھ کی ہتھیلیوں اور دونوں پیروں کے سوا مکمل سطر چھپانے کا حکم دیا ہے۔ چچا زاد یا پھوپھی زاد بھائیوں ہو یا بہنوئی ہو یا دیور ہو، سب سے پردہ کرنے کا حکم فرمایا گیا ہے۔ دوسری جو عورت کا ذکر ہے وہ ہے زبان دراز۔ دوسری عورت کو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ زبان کے بل جہنم کے اندر لٹکی ہوئی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ عورت ہے جو زبان درازی سے اپنے شوہر کو تکلیف پہنچایا کرتی تھی۔ بعض عورتیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنی زبان سے شوہر کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ روایتوں میں یہ ہے کہ جس عورت کا شوہر اس سے راضی نہیں ہے وہ گنہگار ہوں گی۔ بات بات پہ لڑنا اور شوہر سے بدتمیزی کرنا جیسے ان کی عادت ہو۔ بعض شوہر بھی اپنی بیوی کو زبان سے بھلا برا کہتے ہیں تو ہرگز جائز نہیں، لیکن ابھی کا ذکر خواتین کے عذاب کے بارے میں ہے، لہٰذا خواتین اسے پرہیز کریں اور اپنے شوہروں کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ تیسری عورت کو حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ اپنی چھاتیوں کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ عورت ہے جو شادی شدہ ہونے کے باوجود دوسرے مردوں سے ناجائز تعلقات رکھتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حیا ایمان کی ایک شاخ ہے۔ ناجائز رشتوں کی شروعات بے حیائی سے ہوتی ہے۔ ایک حیا والی خاتون جس کے اندر حیا اور اللہ کا ڈر ہو وہ کبھی ایسا گھناؤنا کام نہیں کرے گی۔ بے پردہ اور ٹیلی ویژن بھی اس کی اہم وجہ ہے۔ چوتھی عورت جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں دیکھا کہ اس کے دونوں پیر سینے سے بندھے ہوئے ہیں اور دونوں ہاتھ سر سے بندھے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ عورت ہے جو دنیا میں جنابت اور حیض سے پاک صاف رہنے کا اہتمام نہیں کرتی تھی اور نماز کے ساتھ بہت لاپرواہی کا معاملہ کرتی تھی۔ دوستو، پاکی آدھا ایمان ہے، اس لیے مرد ہو یا عورت پاکی کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ عورتوں کو حیض یا نفاس وغیرہ سے فارغ ہو تو
پاک ہونے میں جلدی کرنی چاہیے، کیونکہ نماز قضا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اور وہ گناہ میں مبتلا ہوتی ہیں۔ 5ویں عورت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دیکھا اس کا چہرہ خنزیر کی طرح ہے اور باقی جسم گدھے کی طرح، اور سانپ بچھو اس سے لپٹے ہوئے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جھوٹ بولنے اور چغلی کھانے کی وجہ سے عذاب میں مبتلا تھی۔ جھوٹ اور چغلی اکثر خواتینوں میں زیادہ پائی جاتی ہے، کیونکہ جہاں 2 عورتیں بیٹھے جائیں ادھر ادھر کی چغلیاں شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے دوستو، اس چیز سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ اور 6ٹھی عورت جس کو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں دیکھا کہ وہ کتے کی شکل میں اور اس کے منہ سے آگ داخل ہو رہی ہے اور پاخانے کے راستے سے آگ باہر نکل رہی ہے اور فرشتے جہنم کے گرد سے اس کو مار رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت کو یہ عذاب 2 گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، ایک تو حسد کرنے کی وجہ سے اور دوسرا احسان جتلانے کی وجہ سے۔ حسد کہتے ہیں کسی کے کاروبار یا مال میں ترقی کو دیکھ کر جلنا اور خواہش کرنا کہ اس سے وہ سب چیز چھین جائے، اور احسان جتانا مثلاً کسی پر کوئی احسان کر دیا اور بدلے میں اگر دوسرے نے نہیں کیا تو کہنا کہ میں نے فلاں کام کیا لیکن اس نے میرے لیے کچھ نہیں کیا وغیرہ۔ آخر میں سارے گناہوں سے بچنا زیادہ مشکل نہیں ہے، اس لیے ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ لہٰذا یہ عزم کرے کہ کبھی بھی یہ سارے گناہ نہیں کرے، اور اگر بھول سے ہو گئی تو اللہ تعالیٰ سے معافی و استغفار ضرور کرے۔ اللہ تعالیٰ رب العزت سے دعا فرماتے ہیں اور عزت بخشنے والے ہیں، اور وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں۔